جدید افسانہ ہمارے ہاں ایک آپ یہ سمجھیے کہ رد عمل کے طور پر آیا اس تکنیکی مکینکی عمل کے خلاف جو 1955 تک ہمارے ہاں مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن میں ذاتی طور پر جدید افسانے میں زبان کی ایک شائستگی کا اور ایسی زبان کا قائل ہوں جو پڑھنے والے کو ساتھ لے کر چلے۔ جدید افسانے کے سلسلے میں ایک گڑبڑ جو ہمارے ہاں ہوئی ہے کہ بہت سارے لکھنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ زبان کا نیا ورتاوا یا زبان کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو جو ہے وہ حسابی زبان بنا دیا جائے، جبکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ افسانے کی یا فکشن کی زبان جو ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے اس میں۔ چنانچہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا افسانہ پڑھ کر بے شک کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھ تک مفہوم نہیں پہنچا، لیکن کم از کم زبان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ پڑھنے والے سے پورا افسانہ جو ہے وہ پڑھوا لے۔ تو یہ افسانہ میں ایک پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس کا عنوان ہے سپہر کا مکالمہ۔ صبح سب سے پہلے بیوی نے دیکھا کہ وہ بستر پر نہیں ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد کہ باتھ روم میں نہ ہو، اس نے سارے کمرے دیکھ ڈالے۔ باہر والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ دوبارہ ایک ایک کمرہ دیکھا، پھر بڑے بیٹے کو جگایا۔ کیا بات ہے؟ بڑا بیٹا ہڑبڑا کر اٹھا۔ تمہارے ابو؟ آواز رند گئی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ بیٹا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے ابو گھر میں نہیں ہیں۔ بڑے بیٹے نے بے یقینی اور جھنجھلاہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ایک ایک کمرہ دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں۔ گفتگو سن کر بیٹی بھی اٹھ گئی۔ تو پھر کہاں ہیں؟ باہر والا دروازہ بھی اندر سے بند ہے۔ اب آنسو رکے نہیں رکتے۔ چند لمحے عجیب پراسرار سکوت، پھر وہ سب اپنے اپنے بستروں سے نکل کر اسے تلاش کرتے ہیں۔ باتھ روم میں، سونے کے کمروں میں، ڈرائنگ روم میں، باورچی خانے میں، سٹور میں۔ بڑا بیٹا کہتا ہے کہیں صبح سویرے باہر نہ نکل گئے ہوں۔ ماں جھنجھلا کر کہتی ہے لیکن دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ چھوٹا بیٹا چند لمحے سوچتا رہتا ہے، کیا معلوم رات ہی وہ گھر نہ آئے ہوں۔ بیٹی نفی میں سر ہلاتی ہے، میں نے خود دروازہ کھولا تھا جب انہوں نے گھنٹی بجائی تھی۔ چھوٹا بیٹا اسے گھورتا ہے، تم تو ہر وقت اپنے ہی خیالوں میں رہتی ہو، کیا پتا وہ باہر ہی رہ گئے ہوں اور تم نے دروازہ بند کر لیا ہو، یا وہ گھنٹی ہی بجاتے رہے ہوں اور تم نے دروازہ کھولا ہی نہ ہو۔ بیٹی غصے سے اسے دیکھتی ہے، تم تو ہر وقت میرے ہی پیچھے رہتے ہو۔ ماں بستر پر ہاتھ پھیرتی ہے، رات کو وہ یہاں سوئے تھے۔ بڑا بیٹا مشکوک نظروں سے ماں کی طرف دیکھتا ہے، کیا معلوم؟ چھوٹا بیٹا کہتا ہے، مجھے ساری رات باہر کھڑ کھڑ سنائی دیتی رہی ہے، میرا خیال ہے وہی ہوں گے، وہ ضرور رات کو باہر ہی رہ گئے ہیں۔ کیا معلوم وہ گھر ہی میں کہیں ہوں، ماں بڑبڑاتی ہے۔ پھر وہ اسے تلاش کرنے گھر کے کونے کونے میں پھیل جاتے ہیں، ایک ایک کمرہ دیکھتے ہیں۔ رات کو انہیں کھانا کس نے دیا تھا؟ بڑا بیٹا ماں اور بہن کی طرف دیکھ کر سوال کرتا ہے۔ ماں کو یاد آتا ہے اس نے انہیں کھانا دیا تھا، پھر یاد آتا ہے شاید اس نے نہیں دیا تھا۔ بیٹی کو یاد آتا ہے شاید اس نے یا شاید اس نے نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چپ رہتی ہیں۔ سوال ہے اب انہیں کہاں تلاش کیا جائے؟ بڑا بیٹا بڑبڑاتا ہے، کیوں نہ ان کے سارے دوستوں کے گھر فون کیا جائے، شاید دیر ہونے کی وجہ سے کہیں رک گئے ہوں۔ چھوٹا بیٹا رائے دیتا ہے۔ بیٹی جھنجھلا کر کہتی ہے، میں نے خود دروازہ کھولا تھا، وہ رات کو گھر آئے تھے۔ کیوں امی؟ ماں کو کچھ یاد نہیں آتا، کبھی خیال آتا ہے وہ آئے تھے، اس نے ان کے لیے کھانا گرم کیا تھا، کھانا کھاتے ہوئے وہ باتیں کرتے رہے تھے، پھر کتاب۔ کبھی خیال آتا ہے وہ آئے ہی نہیں، وہ ساری رات انتظار اوڑھ کر ان کی راہ تکتی رہی ہے۔ کیوں امی؟ بس فون کرنے میں کیا حرج ہے؟ دروازہ اندر سے بند ہے۔ بڑا بیٹا بڑبڑاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آئے ہی نہیں، اور اگر آئے ہیں تو پھر کہیں گئے نہیں، تو پھر کہاں ہیں؟ وہ پھر اسے تلاش کرنے کے لیے گھر کے کونے کونے میں پھیل جاتے ہیں، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کونا، ایک ایک الماری۔ میرا خیال ہے وہ رات کو آئے ہی نہیں۔ بڑا بیٹا صوفے میں گرتے ہوئے مایوسی سے کہتا ہے، امی آپ بتائیں نا۔ ماں کو کچھ یاد نہیں آتا، کبھی خیال آتا ہے اس نے کھانا گرم، کبھی نہیں، ساری رات انتظار۔ مجھے پتہ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ روحانسی ہو جاتی ہے۔ بیٹی آگے بڑھ کر اسے سنبھالتی ہے۔ چھوٹا بیٹا فون کی طرف چلا جاتا ہے۔ بڑا بیٹا کہتا ہے، میں ذرا باہر تو دیکھ لوں، کہیں وہ ابھی تک دروازے پر ہی نہ کھڑے ہوں۔ وہ باہر جاتا ہے، پھر اندر آ کر مایوسی سے سر ہلاتا ہے۔ ماں اب رونے لگتی ہے، وہ کبھی رات کو باہر نہیں رہے، یہ پہلی رات ہے۔ خالی بستر پر شکنے ہیں بھی اور نہیں بھی، وہ رات کو سوئے تھے یا شاید نہیں۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا بیٹا منہ لٹکائے آتا ہے، وہ کسی دوست کے یہاں نہیں، تو پھر کہاں گئے؟ اب بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے ہیں، کہیں میں نے واقعی انہیں باہر چھوڑ کر دروازہ بند نہ کر لیا ہو۔ کبھی یاد آتا ہے وہ آئے تھے، گھنٹی کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھولا تھا، انہوں نے اسے پیار کیا تھا، پھر اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، وہ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔
کبھی یاد آتا ہے گھنٹی کی آواز سن کر اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا، گھنٹی بار بار بجتی رہی تھی مگر اس نے نہیں وہ اندر آئے تھے، وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہے، وہ نہیں آئے تھے۔ ماں اور بڑا بیٹا اسے شانوں سے پکڑ کر صوفے میں دھکیل دیتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا بڑبڑاتا ہے، وہ آئے ہی نہیں، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا ہوگا۔ بڑا بیٹا اسے ڈانٹتا ہے، تم چپ رہو۔ خود وہ رات گئے تک ناول پڑھتا رہا تھا، کبھی یاد آتا ہے کہ گھنٹی کی آواز آئی تھی اور کسی نے دروازہ کھولا تھا اور کوئی اندر آیا تھا، کبھی یاد آتا ہے کہ گھنٹی تو بجی ہی نہیں۔ چھوٹا بیٹا اصرار کیے جاتا ہے، رات کو کوئی ضرور باہر تھا، ساری رات کھڑکھڑ ہوتی رہی ہے۔ اسے کبھی یاد آتا ہے کہ ساری رات کوئی دیواروں، کھڑکیوں اور دروازوں پر دستکیں دیتا رہا ہے، کبھی یاد آتا ہے کہ وہ ساری رات مزے سے سویا رہا، ذرا بھی آواز نہیں آئی، تو وہ گھر کے اندر بھی نہیں ہے اور باہر بھی نہیں۔ ماں افسوس سے سر ہلاتی ہے۔ دنوں، سالوں اور مہینوں کے کئی بند تھان خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، رنگ برنگی کھٹی میٹھی تصویریں، ذائقے، کرواہٹیں، مٹھاسیں، دکھ سکھ کے کئی لمبے سال سمٹ کر سوئی کے ناکے میں سما جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہے، وہ چیخ کر بیٹی سے لپٹ جاتی ہے۔ دروازہ اندر سے بند ہے یا شاید نہیں ہے، کسی نے دروازہ کھولا، شاید نہیں کھولا، وہ ساری رات باہر ہی کھڑے رہے یا اندر آ گئے، شاید یا شاید نہیں۔ وہ سارے ڈرائنگ روم میں صوفوں میں دھنسے اپنے اپنے جہنم کو سمیٹ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا، بس کبھی کبھی سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے مجرموں کی طرح سر جھکا کر اپنے اپنے توقوں میں دبک جاتے ہیں۔ ایک عجب پراسرار خاموشی ہے، اور ان سب سے الگ وہ جسے یہ سارے تلاش کر رہے ہیں، لکھنے کی میز پر بیٹھا سر جھکائے کتاب پڑھے جا رہا ہے، کبھی کبھی سر اٹھا کر ان کی بوکھلاہٹیں، اداس چہرے اور مایوس باتیں سنتا ہے، پھر سر جھکا کر پڑھنے لگتا ہے۔ یہ کہانیاں بھی کمبخت عجیب ہوتی ہیں، کبھی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی شروع ہو کر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔